الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے قرآن حکیم کے پہلے سپارے کی سماعت کی ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کو پڑھنا، سننا اور سنانا یہ قابل اجر ہے، اسی طرح قرآن حکیم کے مفاہیم کو سمجھنا یہ اس سے کئی گنا زیادہ اجر ہے۔ اس کے لیے ہم نے اللہ کی توفیق سے روزانہ کی بنیاد پر قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کا اختصاراً خلاصہ بیان کرنے کا ایک نظام جو ہے مرتب کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ یہ سمجھیں گے کہ جو سپارہ ہم نے آج سماعت کیا ہے اس میں ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے اور کیا احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس سپارے میں ہمارے لیے وعظ و نصیحت کیا ہے۔ تو یہ پہلا سپارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے، اور اس کے کئی ایک نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے کئی ایک احادیث کتب احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس سورت کو ایک اسپیشل فرشتہ جو ہے وہ لے کر نازل ہوا ہے۔ باقی پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ یہ ایک فرشتہ جو کہ جب سے پیدا ہوا ہے زمین پر نہیں آیا اور قیامت تک دوبارہ زمین پر نہیں آئے گا، فقط اس سورت کو لے کر آیا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں آتا ہے، ایک صحابی رسول وہ کسی کام کے لیے کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک قبیلے کے ایک آدمی کو دیکھا، اس کو جکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی اس کو کیوں جکڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ اس قدر پاگل اور مجنون ہو چکا ہے کہ یہ لوگوں کو کھا جاتا ہے، لوگوں کو چبا جاتا ہے، یعنی وحشی ہو چکا ہے۔ فرماتے میں نے اپنا کام جو ہے اس کو مؤخر کیا اور میں ان لوگوں کے پاس ٹھہرا، روزانہ سورۃ الفاتحہ کی 7 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے منہ میں جو لعاب جمع ہوتا وہ اس کے سر کے اوپر میں تھوکتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجنون اور پاگل آدمی کو صرف 7 دنوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے دم کرنے کی وجہ سے مکمل صحت یاب کر دیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ یہ صورت شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے باعث شفا رکھا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے کہ صحابی رسول نے ایک قبیلے کے سردار جس کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا تھا، تو اس کو دم کیا ہے اور 40 بکریاں لی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تو نے کیا چیز دم کی ہے؟ تو انہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ کا ہی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، اس کا نام ام القرآن ہے، اس کا نام رقیہ ہے۔ تو یہ سارے کئی ایک نام 17 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محدثین سے مفسرین کے اس کے اسماء ثابت ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے بندے کا بڑا گہرا تعلق جو ہے ظاہر کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ وہ تقسیم کیسے کیا ہے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے پر۔ جب آدمی کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ تو اس طرح جواب ملتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ تقسیم ہو چکی ہے، اب جو چیز یہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو پھر آدمی مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ عبادت تیری ہے تو اب میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھنا، اللہ مجھے اس رستے پہ استقامت دے دینا۔ آج اگر میں ادھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اللہ اس عمل پہ مجھے استقامت عطا کر، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن کے اوپر ہمیشگی کی جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی مفہوم کیا ہوگا؟ اے اللہ صراط مستقیم پہ مجھے ہمیشگی عطا فرما، میری موت آئے تو میں صراط مستقیم کے اوپر ہی گامزن ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اس صورت کے ساتھ ملا ہوا ایک لفظ ہے آمین، جو اس کے آخر پہ ہے۔ تو یہ کتب احادیث میں یا قرآن و سنت میں یہ واحد لفظ ہے جو حجم کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے تو انتہائی مختصر ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے یہ بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ فرمایا فمن وافق قولہ قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ آمین کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لفظ تو بالکل چھوٹا سا ہے، لیکن اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملا ہوا لفظ ہے آمین۔ جب امام والضالین کہے تو مقتدیوں کا امام کا حق ہے والضالین کے بعد ہم آمین کہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا ایک جز پہلے سپارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 286 ہیں، اور اس کے رکوع جو ہیں وہ 40 ہیں۔ 141 آیات پہلے سپارے کے اندر اور 16 رکوع موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہے، جو گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ذبح کی تھی۔ اس کا سبب یہ بنا تھا کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے الزام کسی اور پہ لگا دیا تھا، تاکہ اس کی جو دولت ہے، اس کی جو وراثت ہے، وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے اس گائے کو ذبح کروا کے اس کا ایک ٹکڑا اس لاش کے ساتھ لگایا، اور اس نے بول کے بتایا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں، میرا بھتیجا ہی ہے۔ تو اس گائے کے واقعہ کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بڑی ہی عظیم الشان یہ سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت موجود ہے، اور اس کے اندر بڑی جامع آیات موجود ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے الگ سے ان آیات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بنیادی جو 3 صفتیں ہیں اس کو ذکر کیا ہے، کہ کوئی بھی انسان ہے وہ 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم پر مشتمل ہوتا ہے، یا تو وہ مومن ہوگا، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ کافر ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا ذکر کیا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول، کتابوں پر اور فرشتوں پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 صفات ذکر کی ہیں، مومن کی 6 صفات ذکر کی ہیں۔
سب سے پہلے ایمان بالغیب ہے، جو چیزیں پوشیدہ ہیں اس کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اور یہ ایمان بالغیب ایسا ایمان ہے جتنا آدمی کا یہ ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ بندہ اتنا ہی زیادہ معزز ہوتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، اس شخص کو خوشخبری دے دیجئے جس نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھ ایمان لے آیا ہے، اور فرمایا وطوبیٰ 7 مرات، اور ایسے آدمی کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 مرتبہ خوشخبری سناؤ، اس کو 7 مرتبہ جنت کی مبارک دے دو۔ کس شخص کو؟ لمن لم یرانی و آمن بی، جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، میرے معجزے نہیں دیکھے، جس نے مجھے اپنی زندگی میں نہیں پایا، لیکن پھر بھی مانتا ہے اللہ کے نبی ہیں، یہ کتاب حق اور سچ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو معجزے ہیں، اس سے مراد میں اور آپ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جتنا غیب کے ساتھ ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی بندہ اپنے رب کے ہاں زیادہ معزز ہوتا جائے گا۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی ہے اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا ہے، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس شخص کی نماز محفوظ نہیں ہے اس کا دین، اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا یہ کافر اور مسلمان کے اندر بہت بڑا فرق کرنے والی چیز ہے، تو اس لیے نماز کا اہتمام مومن لوگ کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مومن جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ واللہ واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے ما نقصت صدقۃ من مال عبد، اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بندے کے مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسری صفت ادھر ذکر کی ہے۔ چوتھی صفت مومن کی جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم کے ساتھ وہ ایمان رکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی آیات کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، جس طرح اس میں جو چیز بیان ہو چکی ہے اس کے ساتھ کلی طور پہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے وہ پہلے انبیاء کے ساتھ ایمان، ان کی کتابوں کے ساتھ ایمان، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اللہ کے جتنے بھی سچے انبیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں، ہم ان کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ قیامت کے دن کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی سبق دیے ہیں ان میں سے یہ بہت بڑا سبق ہے قیامت کے دن کے ساتھ دوبارہ اٹھ جانے کے ساتھ ایمان رکھنا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جس شخص کو قیامت کے دن کے ساتھ صحیح طور پہ ایمان آ جائے وہ آدمی پھر اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا، اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں ابھی اس کا بدلہ لے لوں، لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ اللہ نے ایک دن قائم کیا ہے، ایک دن مقرر کیا ہے جس دن یہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مجھے بدلہ مل جانا ہے، تو میں دنیا میں پریشان نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے ساتھ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات جن لوگوں میں آ جائیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے، یہ لوگ تو پھر کامیاب ہیں، ہدایت پہ ہیں، مفلح ہیں، یہی لوگ جنت کے راستے پہ گامزن ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو گروہ ہے، دوسرا فرقہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کافروں کا۔ فرمایا بس ان کا تو یہ حال ہے، ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، ڈرائیں کچھ کہیں نہ کہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ مہرے لگا دی ہیں، پردے پڑ گئے ہیں، یہ حق بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، سنتے ہیں تو نہ سننے والے کانوں سے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو گروہ ذکر کیا ہے وہ ہے منافقین کا۔ منافق کافر جو ہے وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کا انکار کرنے والا، اور منافق یہ وہ شخص ہے جس کو 2 منہ والا آدمی کہا جاتا ہے۔
دو چہروں کا مالک۔ مومنوں کی طرف آتا ہے تو مومن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، مساجد میں آتا ہے تو مسجد والا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اپنے سے بڑا کسی کو مومن ثابت ہی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن جیسے ہی اہل ایمان کی مجلس سے ہٹ کر غیر شرعی مجلسوں کو اختیار کرتا ہے یا خلوت میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شخص منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا ان المؤمن لا یری ذنبہ، مومن جو ہے نا وہ گناہ کو اس طرح تصور کرتا ہے کجبل علی راسہ، گویا کہ ایک پہاڑ اس کے سر کے اوپر آ گرا ہے۔ مومن جو ہے وہ گناہ کو اس قدر جو ہے اپنے اوپر گمبھیر سمجھتا ہے، لیکن جو منافق ہے لا یری ذنبہ، وہ اپنے گناہ کو ایسے خیال کرتا ہے کالذباب علی انفہ، جیسے کہ ایک مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کے بیٹھ جائے، ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور مکھی کو اڑا دیا۔ یہ کتنی اس کو تکلیف ملی ہے، بس اتنا سا یہ جو منافق ہے نا یہ گناہ کو تصور کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا نا کہ مومن ہوں تو میری نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنتک و اساءت کا سیئتک فانت مومن، جب کوئی برائی ہو جائے تو وہ برائی تجھے پریشان کر دے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میرے سے اللہ کی بغاوت ہو گئی ہے، میں اپنے رب کا نافرمان ہو گیا ہوں، میں کیسا مومن ہوں؟ تو یہ بندہ مومن ہے۔ اور اگر نافرمانیاں کرتا جائے، نماز پڑھی ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، نہیں پڑھی تب بھی کوئی پرواہ نہیں، روزہ رکھا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھا گیا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ بندہ مومن نہیں ہے، یہ پھر منافق ہے۔ اور احادیث میں اس کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، فرمایا یہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے تو اس کو دھوکہ دیتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت اس کے پاس آتی ہے تو اس کی خیانت کرتا ہے، تو یہ شخص منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ منافقین کی صفات مذمومہ سے محفوظ فرما لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ مومن ہیں ان کا نتیجہ ذکر کیا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مومن ہو چکے ہیں، اپنے اندر ایمان والی صفات ساری لا چکے ہیں، تو فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے، تجری من تحتها الانہار، جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ نہریں دودھ کی ہیں، صاف پانی کی ہیں، شہد کی ہیں، جو ہے بہترین شرابن طہورہ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا یہ جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ بندے کو خوش کرنے والی ہیں، لو ان مات احد، اگر کسی شخص نے مر جانا ہوتا فرحن، خوشی سے، آپ میں سے کوئی بھی شخص ہے نا اس کو بڑی خوشی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے یار میں مر جاؤں، میں تو اتنا خوش ہوں، تو فرمایا اگر یہ انداز اس خوشی میں کسی نے مر جانا ہوتا لمات اہل الجنہ، تو جنت کی نعمتیں دیکھ کر مومن جو مر جاتے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سنبھال ہی نہ پاتے، اتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی۔ اللہ فرماتے اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، دنیا میں آپ گوگل پہ بیٹھ کے جتنا حسین سے حسین نظارہ دیکھ سکتے ہیں نا، فرمایا ما لا عین رأت، پھر بھی جنت اتنی خوبصورت ہے کسی آنکھ نے اتنا حسین نظارہ دیکھا ہی نہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ اتنا خوبصورت مقام دنیا میں موجود ہے۔ اور فرمایا ولا اذن سامعت، کسی گپی کے پاس بیٹھ کے اس کو کہ کوئی گپ سنائے کہ کتنی خوبصورت فلاں جگہ ہے، تو فرمایا آپ کے کان نے اتنی خوبصورت جگہ نہیں سنی ہوگی جتنی خوبصورت اللہ نے یہ جنت بنائی۔ ولا خطر علی قلب بشر، خیالی پلاؤ ہی بندہ پکا لیتا ہے، بیٹھ کے سوچ لے کتنی خوبصورت ہوگی، اس میں کتنی نعمتیں ہوگی، فرمایا اتنی خوبصورت ہے تمہارے دل میں اس کا صحیح طرح خیال بھی نہیں آ سکتا، اتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت بنائی ہے۔ تو یہ کن کے لیے ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے تخلیق انسانیت کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، اور پھر ان کو سارے فرشتوں پر فضیلت دینے کی وجہ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے پیش کیا ہے، اور فرشتے علم کے سامنے عاجز ہو کے فرمانے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ انسان کو جو تو نے علم دیا ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے،
اور اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اہل علم آدمی کے لیے کیا ہے، حکم دے دیا سارے کے سارے فرشتوں کو کہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن ان میں سے ایک جو شیطان تھا ابلیس، اس نے انکار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کیا ہے، ایک سجدے کا انکار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی دربار سے دھتکار دیا ہے، اس پہ لعنت اور پھٹکار کو ڈال دیا ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ وہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے کو تعظیمی سجدہ تھا، اس کا انکار کیا ہے، تو اتنی پھٹکار پڑی ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے بلاوے ہر روز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کو چھوڑ کے اور اللہ کے طرف آنے کی بجائے سجدے کے اس حکم کو رد کر رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا انجام کن کے ساتھ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اولاد یعقوب کا۔ تو یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو بڑی ہی لاڈلی قوم رہی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں، یہ من سلوا، بادلوں کا سایہ، پھر اسی طرح اور بے بہا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ لیکن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوئے، بغاوت کی، اور اس بغاوت کی وجہ سے پھر یہ دنیا میں اس قدر ذلیل و خوار ہوئے کہ انہی بنی اسرائیل میں سے جو اللہ کی لاڈلی قوم تھی، انہی میں سے کچھ کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، اور کچھ کے اوپر اللہ نے طوفان نازل کیے، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ویسے تہس نہس اور ذلت ان کا مقدر بنا دی۔ تو اس کا وجہ اور سبب کیا چیز بنی تھی کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پہ اتر آئے تھے۔ تو کوئی بھی قوم ہے وہ جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پھر غصہ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ان والی کمیاں، یہ کوتاہیاں ہمارے اندر موجود تو نہیں؟ کیا کیا ان کے اندر کمیاں تھیں؟ سب سے بڑی ان کے اندر جو کمی تھی کہ وہ الزام تراش قوم تھی۔ اللہ کی انبیاء، اللہ کے نیک بندوں پہ الزام تراشی کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت سلیمان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ ان کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ یہ الزام تراشی کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کرتے تھے یہ یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے، عیسائی تھے، اور کہا کرتے تھے کونوا ھوداً او نصارا تہتدوا، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو ہے وہ ولد زنا سمجھتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں پہ الزام تراشیاں کرنا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے ولی کے لیے دشمنی لے لیتا ہے نا، میرے ولی کو پریشان کرنا اپنا زندگی کا جو ہے وہ مشن بنا لیتا ہے، تو میں اللہ اس بد نصیب آدمی کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی انبیاء ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، یہ مومن ہے نا آپس میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، مومن اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو آپس میں ایک دوسرے مومن کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، الزام تراشیاں لگانا، ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا، یہ انتہائی کبھی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم ہے میں تجھے تیرے گھر کے اندر جو انتہائی مخصوص کمرہ ہے اس کے اندر بھی تجھے رسوا کر دوں گا۔ تو مسلمان کی عزت، مومن کی عزت، اللہ کے ولی کی عزت، اللہ کے انبیاء کی عزت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ دوسری جو ان کے اندر بڑی برائی تھی وہ تھی ہیلا سازی، ہیلا کرتے تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، انہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی ہے،
ان کو روکا تھا کاروبار نہیں کرنا، تو انہوں نے کاروبار جب دیکھا کہ اب بند ہو چکا ہے، شکار ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے الگ سے گڑھے کھود لیے، مچھلیوں کو ادھر لیا اور اتوار والے دن وہاں سے مچھلیاں پکڑ کے بیچنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہیلا کیا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ اپنانا کہ جس کے ساتھ شرعی جو مسئلہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی جو ہے ہیلا سازی کر کے حرام چیزوں کو حلال کرنا، یہ بہت ہی برا عمل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل سسٹم چلتا ہے، یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ شراب کا نام بدل کے استعمال کریں گے، اور اسی طرح سودی کاروبار ہیں ان کا نام تبدیل کر کر کے کبھی اسلامی بینکاری، کبھی کچھ اس طرح، یہ حرام چیزوں کو ہیلا سازی کر کر کے حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو بھی چیز حرام شریعت کے اندر موجود ہے اس کو ہیلا سازی کر کے حلال کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان یہودیوں کی ذلت کا سبب بنا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کے اندر جو تیسری بڑی برائی تھی، بہت بڑی برائی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بے بانگِ دہل رد کر دیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو کہا گیا بھی تم یہ بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سن لیا ہے، ہمیں پہنچ گیا بات، لیکن ہم نہیں مانتے۔ آج کسی کو کہہ لے بھی نہیں مان، یہ میرا دل نہیں کرتا۔ تو یہ بے بانگِ دہل اللہ کی نافرمانی کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معاف، میری ساری کی ساری امت کو اللہ نے ایک دن معاف کر دینا، الا المجاہرون، ایسا بد نصیب جو مجاہر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ مجاہر کون ہے؟ فرمایا جو بے بانگِ دہل سینے زوری کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی عمل اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نہ دے جس کے اندر ہمارے اندر اس کی جرت بھی ہو کہ یہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے۔ ان کی جو تعلیمات تھی کہ تم اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کیا کرو گے، اور اسی طرح اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے دعا کی ہے، اور اسی طرح پھر بالکل آخر پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کا ذکر کیا ہے کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرنا۔ سب سے پہلے یہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے، فرشتوں نے بھی تعمیر کیا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعمیر کیا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو تعمیر کیا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس کے اندر ان لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب کوئی نیکی کرے اس نیکی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا کیسے قبول کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم نیکیاں بڑے ذوق شوق سے کرتے ہیں۔ تو جس کو جو حاجت ہو، مثال کے طور پہ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو بعد میں تنہائی میں اپنے رب کے سامنے اللہ تیری رضا کے لیے میں کھڑا ہوا تھا، تو اب میرا یہ کام ہے، میں بے اولاد ہوں، فلاں میرا بھائی بے اولاد ہے، بہن بے اولاد ہے، اللہ اس کو اولاد عطا کر۔ تو اس طرح یہ انبیاء کی سنت ہے، اپنے اعمال کو پیش کر کے وسیلہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دیا ہے۔ تو یہ بڑا ہی بہترین طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کے جو تعلیمات ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔